الرحمة والغفران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ہم اپنے تفکر و تدبر کے سلسلے پر باقی رہتے ہوئے مطالب قرآن کے بیان کے سلسلے میں یہ 13ویں تقریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ جس حد تک بھی قرآن کا مطالعہ کیا جا سکے، جس حد تک بھی قرآن کے مضامین پر نظر دوڑائی جا سکے، جس حد تک بھی قرآن کے عنوانات کو نہ صرف یہ کہ اس کو سوچا جائے بلکہ اس کو اپنے مسلسل مطالعے کا حصہ بنایا جائے، اگر یہ مستقل صورت رہے تو یقین جانیے قرآن خود اس بات کا پابند ہے کہ ایسوں کی ہدایت کی جائے جو اس کلام پر ملتفت رہتے ہوں. لیکن کیا کیا جائے اس قوم کا کہ جس کے لیے قرآن ہے، جس کے لیے بیان ہے اور وہ خود اس سے بے بہرا ہے؟ کیوں نہ اس رمضان کے مہینے کو جو اللہ کا مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ اس کے بندوں کے لیے ہے، کیوں نہ استفادہ کیا جائے اور کیوں نہ اس مہینے کی برکتوں کو اپنے لیے سمیٹ لیا جائے تاکہ پھر قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ پروردگار ہم سے کوتاہی ہوئی. سارے مواقع ملنے کے بعد اگر اس منزل پر انسان اپنی کوتاہی کا اعلان کرے تو نقص انسان میں ہے، نقص قرآن میں نہیں ہے. گزشتہ تقاریر آپ کے سامنے ہیں اور اس میں جس اہم ترین مسئلے کی طرف آپ کی توجہات کو میں نے مبذول کرایا ہے وہ ہے مسئلہ ہدایت. ہدایت ایک ایسا عام فہم لفظ ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت استعمال ہوتا رہا ہے. کہیں یہ مذہبی تناظر میں استعمال ہوا، کہیں یہ روحانی معاملات میں استعمال ہوا، کہیں یہ معاشی اور معیشت سے متعلق معاملات میں لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں یہ تعلیمی معاملات میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. بہرحال ایک ہی لفظ ہے اور وہ لفظ ہے ہدایت. اور یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کے لیے قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. لیکن انسان نے اس لفظ ہدایت کو بجائے اس کے کہ قرآن میں تلاش کرتا، اس لفظ ہدایت کو انسان نے مختلف مقامات پر نہ صرف یہ کہ تلاش کیا بلکہ تلاش کرنے کے بعد استفادہ کیا اور استفادے کے نتیجے میں بھٹک گیا، بے راہ رو ہو گیا، منزل تک پہنچنا دشوار ہو گیا، فقط اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو الہام سے دور کیا، اس نے اپنے آپ کو وحی ربانی سے دور کیا اور اس لفظ کو مظاہر، وہ مظاہر جو دنیاوی مظاہر تھے اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ پھر وہ لفظ کہاں کا سہارا بنتا، کیسے سہارا بنتا، اس لفظ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. یہ جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں ظاہر ہے فقط اس لیے کہ یہ تصور قرآنی تصور ہے اور قرآنی تصور ابتدا ہی میں دیا گیا، آغاز ہی میں دیا گیا. سورہ فاتحہ کا نہ صرف یہ کہ مطالعہ کرنے والے، نہ صرف یہ کہ تلاوت کرنے والے، بلکہ مسلسل اپنی عبادات کا حصہ بنانے والے جب اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا کوئی مقام ہی نہیں جہاں پہ ہدایت کا تذکرہ نہیں ہے. کل سورہ بعد حمد، بعد تشکر، اس کی عالمینی ربوبیت کے اعلان کے بعد، اس کے یوم دین کی ملک کے اعلان کے بعد، اس کی عبادتوں کی طرف اس انداز سے توجہ دینے کے بعد کہ جہاں نہ صرف یہ کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اسی سے مدد مانگتے ہیں، یہ دونوں اعلانات کے بعد
ایک مسئلہ جو آغاز میں طے کر دیا گیا تاکہ پھر کہیں انسان کسی اعتبار سے شاکی نہ رہے، شکوہ کرنے والا نہ رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت کر، سیدھے راستے کی رہنمائی کر، صراط مستقیم دکھلا دے۔ اور اس کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ صراط مستقیم کو دکھلا دے، بتلا دے، بلکہ اس راستے کو کوالیفائی کیا یہ کہہ کر کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کل سورہ ہے، اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اسے سورہ افتتاح بھی کہتے ہیں، اسے سورہ حمد بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں ٹرانسلیشن کرنے والوں نے اسے پریمبل کہا ہے قرآن کا۔ کہیں جدید افکار پر مبنی تصورات نے تو قرآن کا مقدمہ کہا ہے سورہ افتتاح کو، یعنی اتنے شیڈز لیے ہوئے یہ سورہ ہے۔ مگر ان کو جنہیں قرآن سے دلچسپی ہے اور قرآن کے نزول سے دلچسپی ہے، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جلال الدین سیوطی صاحب اتقان فی علوم القرآن اپنی تحقیق، اور ایسی تحقیق جو صدیوں کے بعد بھی آج بھی مستند مانی جاتی ہے، انہوں نے کہا نزولی اعتبار سے کلام مجید کا یہ 5واں سورہ ہے، یعنی علق، قلم، مزمل اور مدثر کے بعد آنے والا یہ 5واں سورہ ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے آ رہا ہے، انسانیت کی نجات کے لیے آ رہا ہے، انسانیت کے لیے ہم وقت کل وقتی دعا کے طور پر آ رہا ہے۔ کوئی انسان روئے زمین پر اگر وہ مسلمان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سورے سے دور ہے، بلکہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اس سورے سے وابستہ ہے۔ یہ نزولی اعتبار سے 5واں سورہ، اور اس کی ایک اور خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، اس کے متعلق علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ اس سورے کا نزول ہو رہا ہے، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی، اسی لیے اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو دہرائی گئی ہیں، یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو ریپیٹیٹو فارم میں دوبارہ سے آئی ہیں۔ تو اس سورے نے آغاز ہی میں یہ طے کر دیا کہ کیسے ہدایت ممکن ہے، کس طرح سے ہدایت ممکن ہے، ہدایت کون کر سکتا ہے، ہدایت کس طرح سے ہو سکتی ہے، اور اگر ہدایت ہوتی ہے تو اس کی تمثیل میں اور کون ہے جو نظر آتا ہے۔ مثالیں ہیں تو وہ کون سی مثالیں ہیں جن کو نہ صرف مثال کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو وسیلے کے طور پر بتلایا بھی جا سکتا ہے، ان کو مینز کے طور پر جتلایا بھی جا سکتا ہے۔ اس سورے نے مسائل کو حل کر کے رکھ دیا۔ آپ کی 5 وقتہ نمازیں ہوں، یا آپ کے شکرانے کی نماز ہو، یا آپ کے نوافل ہوں، یا آپ کے تہجد کے معاملات ہوں، کوئی ایسی عبادت اس سورے سے خالی ہی نہیں ہے۔ اور اس سورے کی تلاوت ظاہر ہے محل نزول و صعود نعمتہائے الہی ہے کہ جو مسلسل جاری ہے۔ یہ سورہ اعلان کر رہا ہے نعمتوں کا، اور متواتر نعمتوں کا، مسلسل نعمتوں کا۔ پروردگار سے دعا، وہ جو عالمین کا رب ہے، جو یوم دین کا مالک ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس سے مدد چاہتے ہیں، اس سے یہ کہنا اور یہ باقاعدگی سے فریاد کرنا کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اب صورت یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کی کیا ہدایت ابھی تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کہ اب بھی کوئی گنجائش ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت ہو، یا صراط مستقیم کی ہدایت ہو چکی ہے۔ اب توفیقات الہی ہے، فضل الہی ہے، لطف الہی ہے، جس کو کہ انووک کیا جا رہا ہے، جس کو کہ طلب کیا جا رہا ہے، جس کو کہ مانگا جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس اہل لغت نے
ایک اور ترجمہ اس کا کیا ہے اور بہت ہی صنعت کے ساتھ کیا ہے کہ جہاں ایک عامت المسلمین میں ترجمہ رائج ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر، ایک اور ترجمہ جس کو کہ عقلاء نے پیش کیا وہ یہ کہہ کر کہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، وہ خدا کہ جس نے پیدائش کے ساتھ ہی خالق کی ہدایت کا سامان کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا ایسا تو نہیں ہے کہ ہدایت کے بدون مخلوقات کو چھوڑتا ہو۔ جب ہدایت کا اعلان کیا جا چکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس ہدایت پر باقی رہنا ہی تھا، جس کے لیے دعا، اور دعا ایسی دعا جسے کبھی افتتاح، کبھی حمد، کبھی فاتحہ کے طور پر کہا گیا، اور پھر یہ کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ثابت قدم رکھ سیدھے راستے پر، مستقیم راستے پر، وہ راستہ جو استقامت والا راستہ ہے، وہ راستہ جو انتہائی سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی ڈیویٹنگ فورس نہیں ہے جو کام کر رہی ہے، اس میں نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی زائغ ہے، نہ کوئی ٹیڑھ ہے، بلکہ ایک مستقیم راستہ ہے، ایک ایسی شاہراہ ہے جو مسلسل سیدھے ہے کہ تجھ تک پہنچ رہی ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جانتے ہیں کہ اگر لفظ ہدایت آ جائے تو اس ہدایت کے لیے فقط نظریاتی طور پر گفتگو کرنا اور یہ کہنا کہ یہ کام کر لیا جائے اور یہ کام نہ کیا جائے یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تعلیم یافتہ طبقے جو اس دنیا میں جی رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ جی رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو تعلیم کے شعبے سے مربوط رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں اچھا استاد کبھی تنہا نظریے کو پیش نہیں کرتا، اچھا استاد فقط تھیوری کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا، اچھا استاد فقط یہ نہیں کہ قول کو پیش کر دے، نہیں، اچھے استاد کی علامت یہ ہے، یہ اس دنیا کا قانون ہے، الہی قانون تو بہت بلند ہے لیکن اس دنیا کے قانون نے استخراج کیا ہے، ڈیڈیوس کیا ہے الہی قانون سے جو الہامی قانون ہے کہ تنہا فقط نظریے کو نہیں دیا جاتا، تنہا فقط قول کو نہیں دیا جاتا، تنہا فقط بتایا نہیں جاتا، تنہا فقط تھیوری اور تھیوریٹیکل اپروچ کے ذریعے انسان کو متاثر نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر تھیوری کا تقاضا ڈیمونسٹریشن ہے، ہر تھیوری کا تقاضا عمل ہے، یعنی جہاں نظریہ ہے وہاں عملیہ ہے، جہاں قول ہے وہاں فعل ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قول تو ہو مگر فعل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ نظریہ تو ہو مگر عملیہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ تھیوری تو ہو پریکٹس نہ ہو، اسی لیے تھیوری رہ جائے گی اگر ڈیمونسٹریشن کی منزل پر نہ آ جائے۔ عقیدے کو جڑ پکڑنا ہے، عقیدے کی مثال بیج جیسی ہے، اگر بیج نے اپنے آپ کو زمین کی پہنائیوں میں زمین ہی کو گرفت میں نہیں لیا تو وہ بیج کبھی تناور درخت بن ہی نہیں سکتا۔ عقیدے کی مثال بھی بالکل یہی ہے، اگر نظریے تک رہ جائے اور عملیہ نہ ہو تو ایسا نظریہ وہ نظریہ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جب صراط مستقیم کی نشاندہی کی ہے، سیدھے راستے کی نشاندہی کی ہے، تو دور سے کھڑے ہو کے سیدھے راستے کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ فاتحہ نے یہ طے کر دیا کہ سیدھا راستہ یقیناً ثابت قدمی مانگتا ہے، مگر ثابت قدمی کے لیے بھی کچھ تو مظاہر قدرت ہوں، کچھ تو ایسے عوامل ہو کہ جن کے راستے پر انسان چل سکے۔ رسول کی سنت اور سیرت پر چلنے والا انسان صراط مستقیم کے تنہا حوالے کیسے ہو سکتا تھا؟ لہذا ایک مرتبہ جب یہ کہا کہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ تو اب واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، نشاندہی ہے، اور
پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان کا راستہ جن پر کہ تو نے اپنی نعمتوں کو مسلسل نازل کیا ہے، تو نے اپنی نعمتوں کو مسلسل ابر بارہ کی صورت میں ان تک پہنچایا ہے، نعمتوں کا مسلسل نزول ان پر ہوتا رہا ہے۔ تو ایسوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں مسلسل آتی رہی ہیں، ایسوں کا راستہ جن پر تیرا لطف اور تیرا کرم مسلسل شامل حال رہا ہے، غیر المغضوب، اور ایسوں کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہو، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے ہوں، جو تیرے غیظ میں گرفتار ہوئے ہوں، جو تیرے غصے کی زد پہ آئے ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ایسوں کا راستہ جو گمراہ رہے، جو گم کردہ راہ رہے، جو ہدایت سے بہت دور رہے، جو ضالین میں رہے، یعنی گمراہی میں مسلسل اپنے آپ کو دیکھتے رہے، اپنے آپ کو اسی میں پاتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا دعا صراط مستقیم کی کرنا کہ پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت کر، وہ دعا میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر عقلانی فیصلوں کے بعد ایک ایسی دعا ہوگی کہ جس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ پروردگار عالم ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمی سے مبرہ ہے، گویا وہ انسانوں کی ہدایت کا اگر سامان کرتا ہے تو ایسے مظاہر کو سامنے رکھتا ہے کہ جن کی تعصی کریں، جن کی اطاعت کریں، جن کی اتباع کریں، جن کی پیروی کریں۔ انسانوں کا کام تعصی کرنا، انسانوں کا کام اتباع کرنا، انسانوں کا کام اطاعت کرنا، انسانوں کا کام پیروی کرنا، اور یہ اتباع ہو کہ اطاعت، تعصی ہو کہ پیروی، یہ ہر کس و ناکس کی نہیں کی جا سکتی۔ اصول بتلایا سورہ فاتحہ نے، اور جب یہ کہہ کے بتلایا کہ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسے تھے کہ جو تیرے راستے پر چل رہے تھے، تیری نعمتیں ان تک پہنچ رہی تھی، تیری نعمتیں وہ لے رہے تھے، تیرے لطف، کرم اور تیری مہربانی اور تیری عطوفت خاص ان پر تھی جو جاری و ساری تھی، مستقل نعمتوں میں وہ تھے اور اسی کی چھاؤں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے پاس ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو میں بار بار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور کرتا چلا جاؤں گا، اور وہ مسئلہ ہے کہ شناخت کیسے ہو، پہچان کیسے ہو، کیسے جانے کہ کس پر بھروسہ کریں، کیسے جانے کہ کس پر یقین رکھیں، کیسے جانے کہ کس کے راستے پر چلیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی اگر معلم راستہ بتائے تو اس میں اس کی ہوا و ہوس و شہوت و غلبہ شامل ہو جائے گا، لیکن جب یہی الہامی صورت میں اور وحی ربانی کی صورت میں سرکار رسالت مآب کے ذریعے سے انسان تک پہنچتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہاں نہ کوئی ہوا کا غلبہ ہے، نہ کوئی نفس کی پوجا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے اللہ کا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچانا ہے، پہنچ رہا ہے۔ نعمتیں ان پر کہ جو اللہ کے فیض اور فیضان کے سامنے ہیں، نعمتیں ان تک کہ جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، نعمتیں ان تک کہ جو اللہ کی راہ پر صراط مستقیم، وہ جو نہ صرف سیدھی ہے بلکہ قویم بھی ہے، جس میں قیام بھی ہے، جس میں اگر انسان ایک مرتبہ آمادہ ہو جائے کہ اس کو کھڑا رہنا ہے تو پھر بدلتا ہوا موسم، بدلتے ہوئے حالات، بدلتا ہوا ماحول اس پہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم کے سہارے آگے بڑھ رہا ہے۔ قرآن ہمارے لیے خود
سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہی قرآن ہے یہدی للتی ہی اقوم کی منزل پر ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے، سیدھے مستقیم راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ کسی ایسے راستے کی ہدایت نہیں کرتا کہ جو 1000 برس پہلے کچھ ہو، 1000 برس کے بعد کچھ ہو۔ وہ نہ ماحول سے مطابقت رکھتا ہے، نہ وہ حالات سے مطابقت رکھتا ہے، بلکہ اس میں ایک آفاقیت ہے، اس میں ایک یونیورسلٹی ہے۔ اس یونیورسلٹی کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے۔ ہاں، ایک منزل آگے، اور آنے والی تقاریر میں اس منزل کو ہم طے کریں گے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں قرآن نے اس تعلق سے ہماری رہنمائی کیسے کی ہے۔ مگر جاتے جاتے پروردگار علی اعلیٰ کی بارگاہ میں جو خالق کل ہے، اور وہ کہ جو معزز ہے، وہ جو بزرگ ترین ہستی ہے، اس کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، پالنے والے ہمیں اس نعمت سے جو نعمت بے پایا تو نے سورہ حمد میں رکھ چھوڑی ہے، اس سے ہمیں متعارف کروا دے۔ پروردگار ان نعمتوں کا نزول و صعود جن پر ہو رہا تھا ان کی معرفت کروا دے۔ مملکت خداداد پاکستان کو استحکام اور دوام نصیب فرما دے۔ ملت کو متحد رکھ پروردگار، تعجیل فرماؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شهر الرحمة والغفران